تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے علم الصرف اولین کا سبق نمبر جو ہے 5 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے 4 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ فصل 4 ہے اور لام تاکید بنون تاکید کی گردان اور اس کے طریقے اور اس کے تحت قواعد اس کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے چوتھے سبق میں نفی جہت بلم اور بلم کے تعلق سے پڑھا تھا۔ سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں کہ لام تاکید بنون تاکید کی گردان پیش کر رہے ہیں، اور یہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح سے مضارع کے اندر 14 صیغے آتے ہیں، ایسے ہی یہاں پر بھی جو ہوں گے وہ 14 صیغے آئیں گے۔ ہاں، خفیفہ کے جو صیغے ہوں گے وہ 8 ہو جائیں گے، اور لام تاکید بنون ثقیلہ کے وہ 14 صیغے آئیں گے۔ 3 مذکر غائب کے، 3 مؤنث غائب کے، اور 3 مذکر حاضر کے، اور 3 مؤنث حاضر کے، اور 2 متکلم کے۔ تو یہاں پر جو ہے گردانیں آپ کے سامنے 4 گردانیں پیش کر رہے ہیں۔ ایک لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف، اور دوسری لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل مجہول، لام تاکید بنون خفیفہ در فعل مستقبل معروف، اور لام تاکید بنون تاکید خفیفہ در فعل مستقبل مجہول۔ تو اچھا، یہ قواعد بھی آپ کے ذہن میں رکھیں گے کہ کون سے صیغے نون خفیفہ میں جو ہیں وہ ثقیلہ والے نہیں آتے، وہ چونکہ گردان پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے لیفعلن، ضرور کرے گا وہ ایک مرد۔ اسی طرح مجہول میں ہوگا لیفعلن، ضرور کیا جائے گا وہ ایک مرد۔ اور خفیفہ دیکھیں تو لیفعلن، ضرور کرے گا وہ ایک مرد، اور لیفعلن، ضرور کیا جائے گا وہ ایک مرد۔ یہ تو معروف میں غائب کے صیغے ہوئے، اور مجہول میں بھی جو ہے غائب کا صیغہ ہوا واحد مذکر غائب کا۔ تو واحد مذکر غائب میں جو ہے وہ خفیفہ کا بھی آتا ہے۔ اب تثنیہ دیکھیں، تثنیہ کے صیغے جو ہیں وہ خفیفہ میں نہیں آتے ہیں، اس کا وجہ بھی بیان کریں گے کہ خفیفہ میں کیوں نہیں آتے۔ تثنیہ مذکر غائب لیفعلان نے ضرور کریں گے وہ 2 مرد، لیفعلان نے ضرور کیے جائیں گے وہ 2 مرد۔ اور خفیفہ جو ہے تثنیہ نہیں آتا، نہ معروف نہ مجہول، اس لیے وہ خانے خالی ہیں۔ اس کے بعد ہے جمع مذکر غائب۔ تو جمع مذکر غائب میں بھی جو ہے خفیفہ کا صیغہ آتا ہے۔ تو معروف دیکھیے یہاں پر لیفعلن، ضرور کریں گے وہ سب مرد، لیفعلن، ضرور کیے جائیں گے وہ سب مرد۔ اور لیفعلن یعنی ترجمے میں تو کوئی فرق نہیں ہوگا خفیفہ کے بھی، لیکن جو ہے وہ صیغہ چینج ہو جائے گا۔ لیفعلن، ضرور کریں گے وہ سب مرد، لیفعلن، ضرور کیے جائیں گے وہ سب مرد۔ اس کے بعد ہے واحد مؤنث غائب۔ واحد مؤنث غائب میں بھی سارے صیغے آتے ہیں۔ لتفعلن، ضرور کرے گی وہ ایک عورت، لتفعلن، ضرور کی جائے گی وہ ایک عورت، لیفعلن، ضرور کرے گی وہ ایک عورت، لتفعلن، ضرور کی جائے گی وہ ایک عورت، مجہول۔ اب تثنیہ میں مؤنث غائب میں جو ہے وہ صرف ثقیلہ کے آئیں گے اور خفیفہ کے نہیں آئیں گے۔ تو دیکھیں لتفعلان نے ضرور کریں گی وہ 2 عورتیں، لتفعلان نے ضرور کی جائیں گی وہ 2 عورتیں۔ یہ مجہول کا ہے، اور یہ معروف مجہول خفیفہ نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد ہے جمع مؤنث غائب۔ جمع مؤنث غائب میں بھی جو ہے وہ خفیفہ میں نہیں صیغہ آتا، صرف جو ہیں ثقیلہ کے آتے ہیں، معروف اور مجہول۔
جیسے لیفعلنان ضرور ضرور کریں گی وہ سب عورتیں، لیفعلنان ضرور ضرور کی جائیں گی وہ سب عورتیں۔ یہاں خفیفہ میں معروف اور مجہول نہیں آتا جمع مؤنث غائب کا۔ اس کے بعد ہے واحد مذکر حاضر۔ واحد مذکر حاضر میں بھی سارے صیغے آتے ہیں، معروف، مجہول، ثقیلہ اور خفیفہ دونوں کے۔ لتفعلن ضرور ضرور کرے گا تو ایک مرد، لتفعلن ضرور ضرور کیا جائے گا تو ایک مرد، لتفعلن ضرور ضرور کرے گا تو ایک مرد، اور لتفعلن ضرور ضرور کیا جائے گا تو ایک مرد۔ اس کے بعد پھر تثنیہ مذکر حاضر، لتفعلان ضرور ضرور کرو گے تم دو مرد، لتفعلان ضرور ضرور کیے جاؤ گے تم دو مرد، اور خفیفہ میں معروف اور مجہول نہیں آتا۔ اس کے بعد ہے جمع مذکر حاضر، لتفعلن ضرور ضرور کرو گے تم سب مرد، اور لتفعلن ضرور ضرور کیے جاؤ گے تم سب مرد، اور لتفعلن ضرور ضرور کرو گے تم سب مرد، اور لتفعلن ضرور ضرور کیے جاؤ گے تم سب مرد۔ اس کے بعد ہے واحد مؤنث حاضر۔ واحد مؤنث حاضر میں بھی سارے صیغے آتے ہیں، معروف، لام تاکید، بنو تاکید، ثقیلہ، معروف۔ لتفعلن ضرور ضرور کرے گی تو ایک عورت، لتفعلن ضرور ضرور کی جائے گی تو ایک عورت، اور لتفعلن ضرور ضرور کرے گی تو ایک عورت، اور لتفعلن ضرور ضرور کی جائے گی تو ایک عورت۔ پھر آ گیا تثنیہ مؤنث حاضر۔ تثنیہ مؤنث حاضر میں جو ہے وہ ثقیلہ کے صیغے آتے ہیں صرف، اور خفیفہ کے نہیں آتے، لہذا معروف ثقیلہ کا یہ صیغہ ہے، اور یہ معروف، مجہول، خفیف ثقیلہ کا تثنیہ کا صیغہ ہے۔ لتفعلان ضرور ضرور کرو گی تم دو عورتیں، لتفعلان ضرور ضرور کی جاؤ گی تم دو عورتیں۔ پھر اس کے بعد ہے جمع مؤنث حاضر۔ جمع مؤنث حاضر کا صیغے میں صرف ثقیلہ کے ہی آتے ہیں، معروف اور مجہول، خفیفہ کے نہیں آتے۔ لتفعلنان ضرور ضرور کرو گی تم سب عورتیں، لتفعلنان ضرور ضرور کی جاؤ گی تم سب عورتیں، اور یہ معروف اور مجہول، خفیفہ کے نہیں آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے واحد مذکر مؤنث متکلم۔ یہ وہ دو صیغوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس میں بھی دونوں کے ثقیلہ اور خفیفہ کے سارے صیغے آتے ہیں اس میں۔ لأفعلن ضرور ضرور کروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت، یعنی دونوں کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے۔ لأفعلن ضرور ضرور کیا جاؤں گا میں ایک مرد، اور لأفعلن ضرور ضرور کروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت، لأفعلن ضرور ضرور کیا جاؤں گا میں ایک مرد یا ایک عورت۔ اس کے بعد ہے تثنیہ جمع مذکر و مؤنث متکلم۔ لنفعلن ضرور ضرور کریں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں، یہ چار صیغوں میں استعمال ہوتا ہے، تثنیہ مذکر غائب اور تثنیہ مؤنث۔ تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر و مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح لنفعلن ضرور ضرور کیے جائیں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں، لنفعلن ضرور ضرور کریں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں، لنفعلن ضرور ضرور کیے جائیں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں۔ یہاں پر آپ نے گردان کے اندر دیکھا تو دیکھیں معروف میں جو ہے ثقیلہ کے 14 صیغے ہیں، لیکن خفیفہ کے جو ہیں وہ صرف 8 صیغے ہیں، اور اس میں سے ایک تثنیہ کا غائب ہو گیا، تثنیہ مذکر غائب، پھر اس کے بعد یہ دوسرا تیسرا یہ جمع مؤنث غائب، پھر اس کے بعد چوتھا یہ تثنیہ مذکر حاضر کا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد پانچواں تثنیہ مؤنث حاضر، اور چھٹا جمع مؤنث حاضر۔ تو اس طرح سے جو ہیں 8 صیغے آتے ہیں اس کے، اور 6 صیغے نہیں آتے، 4 تثنیہ اور 2 جمع مذکر غائب اور حاضر میں نہیں آتا۔ اب اس کے قواعد جو ہیں آپ کے سامنے یہاں پر پیش کریں گے، تو یہاں پر قواعد میں بیان کریں گے ثقیلہ کیا ہوتا ہے، خفیفہ کیا ہوتا ہے، اور نون ثقیلہ نون خفیفہ صرف 8 صیغوں میں آتا ہے، باقی 6 صیغوں میں نہیں آتا، وہ ساری تفصیل یہاں پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کی گردان آپ کے سامنے پیش کی گئی، اب آپ کے سامنے ان کے کچھ قواعد پیش کر رہے ہیں۔ قاعدہ: نون تاکید 2 طرح کا ہوتا ہے، نمبر 1 نون ثقیلہ اور نمبر 2 نون خفیفہ۔ نمبر 1 نون ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں، جو نون خفیفہ نون ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں،
نمبر 2 نون خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے 2 نون ہوئے، نون کی 2 قسم ہوئی، اور نون ثقیلہ اور نون خفیفہ۔ نون ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں اور نون خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں نون ثقیلہ 14 صیغوں میں آتا ہے۔ نون ثقیلہ کے لیے آپ نے گردان میں دیکھیں کہ پورے 14 صیغوں میں یہ آتا ہے۔ نون ثقیلہ 14 صیغوں میں آتا ہے اور نون خفیفہ صرف 8 صیغوں میں آتا ہے۔ باقی 6 صیغوں میں جن میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے، نون خفیفہ نہیں آتا ہے، یعنی جن میں باقی 6 صیغوں جن میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے نہیں آتا ہے۔ تو وہ کون سے ہیں؟ 4 تثنیہ ہیں، لیفعلان اور لیفعلان، یعنی تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، اور تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر، اور 2 جمع مؤنث غائب اور حاضر۔ ان دونوں میں تثنیہ الف آتا ہے، تو یہاں پر ان 6 صیغوں میں نون خفیفہ نہیں آتا ہے۔ تو باقی 6 صیغوں میں جن میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے، یہ نون خفیفہ نہیں آتا ہے۔ اب یہاں ایک چیز بیان کر رہے ہیں کہ لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا لیفعلن میں جو لام ہے یہ لام تاکید ہے، تاکید کا لام ہے، یہ مفتوح ہوتا ہے۔ بحث لام تاکید بنون ثقیلہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مثبت مضارع مثبت کے شروع میں لام تاکید یعنی یفعلو ہے، اس کے شروع میں لام لے آئیں اور آخر میں نون ثقیلہ لگا دو۔ تو کیا کریں گے؟ بحث لام تاکید بنون ثقیلہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع مثبت کے شروع میں لام تاکید لے آئیں اور آخر میں نون ثقیلہ لگا دو، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دو، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دو، 4 تثنیہ اور 2 جمع مذکر و غائب و حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر۔ تو 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر و غائب و حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر، ان سے جو ہے وہ نون اعرابی کو گرا دو، آخر میں نون ثقیلہ لگا دو، 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دو۔ جمع مذکر غائب جیسے یفعلون تھا، اور جمع مذکر حاضر کے صیغوں سے واو اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا دور کر دو، یعنی جمع مذکر غائب کا جو صیغہ ہے یفعلون، جب اس سے بنائیں گے جمع مذکر غائب کا صیغہ بنے گا لیفعلن، تو واو حذف ہو جائے گا، اور واو کے حذف ہونے کی وجہ سے لام پر جو ہے لیفعلن میں ضمہ آ جائے گا، تاکہ ضمہ واو کے حذف پر دلالت کرے۔ تو جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے صیغوں سے واو دور کر دیا جائے گا، یعنی تفعلون جب بنائے تو وہاں پر واو حذف کر دیا گیا اور لام پہ ضمہ چھوڑ دیا گیا تاکہ واو کے حذف پر دلالت کرے، اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا دور کر دی جاتی ہے، یعنی دور کر دو، یعنی تفعلینا تھا تو یہاں پر یا تھی، جب اس سے جمع واحد مؤنث حاضر کا صیغہ بنائیں تو بنا لتفعلن علنا، تو یہاں پر جو یا تھی وہ حذف ہو گئی، لتفعلین، تو یا حذف ہو گئی، اور یا کے حذف ہونے کے بعد ما قبل جو لام پر وہ کسرہ تھا وہ برقرار رہا، تاکہ یہ دلالت کرے اس بات پر کہ یہاں سے حذف ہونے والی یا ہے، کیونکہ یا اپنے ما قبل کسرہ چاہتی ہے اور واو اپنے ما قبل ضمہ چاہتا ہے، تو جہاں واو حذف ہوا ما قبل ضمہ چھوڑ دیا گیا، جہاں یا حذف ہوئی ما قبل کسرہ چھوڑ دیا گیا، تاکہ تو جمع مذکر غائب حاضر سے واو اور واحد مؤنث حاضر کے صیغوں سے یا دور کر دو۔ اس کے بعد بیان فرما رہے ہیں جمع مؤنث غائب یعنی یفعلان اور جمع مؤنث حاضر میں لتفعلان میں نون ثقیلہ سے پہلے الف بڑھا دو۔ دیکھیں لتفعلان، نان نے جو نون ثقیلہ آ رہا اس سے پہلے الف بڑھا دیا تاکہ نون جمع مؤنث اور نون ثقیلہ کے جمع ہونے سے صیغہ ثقیل نہ ہو جائے، کیونکہ جمع مؤنث غائب اور حاضر کا جو صیغہ ہے یہ دونوں مبنی ہوتے ہیں، تو اگر اس میں نون ثقیلہ داخل ہوگا تو وہ والا نون جو ہے وہ نون جو مبنی ہے وہ نہیں گرے گا، تو یہ مبنی ہوتے ہیں ان میں کوئی تب نہیں گرے گا، تب ایسی صورت میں اگر یہ نون ثقیلہ بھی بڑھائیں گے تو ایک ساتھ جو ہیں وہ 3 نون جمع ہو جائیں گے اور یوں بنے گا لیفعلن نن، تو اس طرح سے بنے گا، اور اس طرح سے 3 نون جمع ہو جاتے، اس لیے جو ہے اس ثقیل چیز سے محفوظ رکھنے کے لیے صیغے کو درمیان میں
جو ہے الف فاصل لے آئے اور تاکہ نونوں کے درمیان اجتماع لازم نہ آئے، اور بن گیا لیفعلنان اور لتفعلنان۔ تو نون ثقیلہ سے پہلے الف بڑھا دو تاکہ نون جمع مؤنث اور نون ثقیلہ کے جمع ہونے سے صیغہ ثقیل یعنی بھاری نہ ہو جائے۔ اس الف کو الف فاصل کہتے ہیں، جو ہے نون جمع مؤنث اور نون ثقیلہ کے درمیان جو آتا ہے اس کو الف فاصل کہتے ہیں، کیونکہ یہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید کو جدا کرتا ہے۔ ایک بار صیغے کی شکلیں دیکھ لیں آپ تو یہاں دکھ جائے گا آپ کو، یہاں پر دیکھیں کہ ایک یہ نون تھا اور دوسرا نون یہ تھا، تو یہاں پر یہ نون ثقیلہ ہے اور یہ نون جمع مؤنث ہے۔ تو اب یہاں پر ان دونوں کے درمیان الف فاصل لے آئے تاکہ تین نون ایک ساتھ جمع نہ ہو جائیں، اس کو جدا کرنے والے الف کو الف فاصل کہتے ہیں۔ تو جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر نون ثقیلہ سے پہلے الف بڑھا دو تاکہ نون جمع مؤنث اور نون ثقیلہ کے جمع ہونے سے صیغہ ثقیل نہ ہو جائے۔ اس الف کو الف فاصل کہتے ہیں کیونکہ یہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید کو جدا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں نون ثقیلہ سے پہلے، نون ثقیلہ سے پہلے 6 صیغوں میں یعنی 4 تثنیہ اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں الف ہوتا ہے۔ نون ثقیلہ سے پہلے 6 صیغوں میں اور یعنی 4 تثنیہ اور 2 جمع اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں الف ہوتا ہے، اور جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے پیش ہوتا ہے، یعنی جمع مذکر غائب لیفعلن اور جمع مذکر حاضر لتفعلن، ان میں نون ثقیلہ سے پہلے پیش دے دیتے ہیں۔ اور نون ثقیلہ سے پہلے 4 صیغوں میں یعنی 4 تثنیہ اور 2 جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں الف ہوتا ہے، جیسے لتفعلان لتفعلان لیفعلان لیفعلان، تو نون ثقیلہ سے پہلے الف ہوتا ہے۔ اور واحد مؤنث حاضر میں زیر ہوتا ہے نون ثقیلہ سے پہلے، جیسے لتفعلن لن، تو یہ نون سے پہلے لام پر زیر آیا۔ اور باقی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور متکلم کے دونوں صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے زبر ہوتا ہے، جیسے واحد مذکر غائب کا صیغہ لیفعلن، نون سے پہلے لام پر زبر ہے۔ اسی طرح واحد مؤنث غائب لتفعلن، یہاں پر بھی لام سے پہلے نون ثقیلہ سے پہلے زبر ہے لام پر۔ واحد مذکر حاضر لتفعلن، یہاں پر بھی جو ہے وہ نون ثقیلہ سے پہلے زبر ہے۔ اور متکلم کے دونوں صیغے لافعلن لنفعلن، یہاں پر بھی نون ثقیلہ سے پہلے دونوں صیغوں میں زبر ہوتا ہے۔ الف کے بعد نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے اور باقی تمام صیغوں میں مفتوح۔ تو الف کے بعد نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے تو وہ صیغے کب بنیں گے؟ 4 تثنیہ اور 2 جمع مؤنث غائب اور حاضر، یعنی تو جو ہے الف کے بعد نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے، لیفعلان لتفعلان 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 لیفعلان لتفعلان، تو یہ 6 صیغوں میں نون ثقیلہ جو ہے مکسور ہوتا ہے، اور باقی جو اس کے علاوہ 8 صیغوں ان صیغوں میں مفتوح ہوتا ہے۔ تو نون خفیفہ میں چونکہ یہ 6 صیغے آتے نہیں، اس لیے وہاں پر جو ہے وہ مفتوح ہونے کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ نون خفیفہ جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے۔ تو یہ ساری صورتیں جو نکلیں گی، یعنی باقی صیغوں میں نون ثقیلہ مفتوح ہوتا ہے تو نون ثقیلہ کے تعلق سے نکلیں گی، نون خفیفہ میں چونکہ کچھ رہتا ہی نہیں، وہ تو ساکن ہوتا ہے، اس لیے یہ قاعدہ بھی وہاں سیٹ نہیں ہوگا۔ اب فرماتے نون خفیفہ کا بھی وہی قاعدہ ہے جو نون ثقیلہ کا قاعدہ ہے، صرف ساکن اور مشدد کا فرق ہے۔ یعنی کیا کریں گے؟ 6 صیغوں میں چونکہ نون ثقیلہ نون خفیفہ آئے گا ہی نہیں، اور باقی جو قاعدے ہیں یعنی کیا ہوتا ہے، نون اعرابی گر جاتا ہے اور 4 زیر ہوتا ہے، لتفعلن، باقی لتفعلن، جو صیغے ساری صورتیں تھیں یعنی کیا کہ یعنی پیش ہوتا ہے، واحد مؤنث حاضر میں زیر ہوتا ہے، باقی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب میں دونوں سے نون ثقیلہ سے پہلے مفتوح ہوتا ہے، یہ زبر ہوتا ہے، یہ ساری صورتیں نون خفیفہ میں بھی جاری ہوں گے۔ صرف فرق کیا ہوگا؟ نون خفیفہ کا وہی قاعدہ ہے جو نون ثقیلہ کا ہے، صرف ساکن اور مشدد کا ہے، نون ثقیلہ مشدد ہوتا ہے اور نون خفیفہ ساکن ہوتا ہے۔ اور 6 صیغوں میں نون خفیفہ نہیں آتا ہے،
اور 8 صیغوں میں صرف نون خفیفہ آتا ہے۔ یہاں ایک نظم بیان کر رہے ہیں اسی کے تعلق سے، اب بیان کرتا ہوں تم سے قاعدہ لام تاکید اور نون تاکید کا۔ نون تاکیدی کی اول قسم دو تم ثقیلہ اور خفیفہ جان لو، یعنی نون تاکید کی اول 2 قسمیں یعنی ثقیلہ اور خفیفہ کو تم جان لو۔ بعد اذاں صیغے بنانے کا طریق سن لو مجھ سے دل لگا کر اے رفیق۔ اس کے بعد جو ہے ان کے صیغے بنانے کا جو طریقہ ہے، اے دوست مجھ سے تم دل لگا کر سن لو۔ کیا ہے؟ لام کو تاکید کے اے با وفا ابتدا میں دو مضارع کے لگا، یعنی لام کو جو تاکید کا ہے وہ اے با وفا ابتدا میں مضارع کے لگا دو۔ نون کو تاکید کے آخر میں لا 7 جا سے نون اعرابی گرا، یعنی نون کو تاکید کے لیے آخر میں لگا اور ایسی صورت میں پھر 7 جگہ سے نون اعرابی کو گرا دو۔ پھر مذکر جمع سے تو بالیقین دور کر دے واو کو اے ہم نشین، یعنی مذکر جمع مذکر سے تو اے یقین کے ساتھ دور کر دے، واو کو دور کر دے اے دوست۔ واو سے پہلے جو ضمہ ہے یہاں باقی رکھ اس کو اسی جا ہر ضمہ، یعنی جب واو کو حذف کر دیے تو واو سے پہلے جو ضمہ تھا یہاں پر اس کو اسی جگہ پر برقرار رکھ اور اس کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کر ہر زمانے میں۔ صیغہ واحد مؤنث حاضر میں جو یا آتی ہے اس کو بھی دے فوراً اڑا، یعنی واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں جو یا آتی تھی اور جب نون ثقیلہ داخل کیے تو ایسی صورت میں وہ یا جو ہو جائے گی اس کو ختم کر دیں۔ قبل یا کے ہے جو یا کسرہ لگا دور کرنا ہے نہیں اس کو روا، یعنی یا کے پہلے جو کسرہ تھا اب یا کو حذف ہونے کے بعد بھی وہ کسرہ برقرار رہنا ہے، یہ نہیں کہ یا حذف ہو جائے تو اب کسرہ بھی ختم کر دیں۔ قبل یا کے ہے جو یا کسرہ لگا دور کرنا ہے نہیں اس کو روا، یعنی اس کو دور کرنا یعنی کسرے کو دور کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر مؤنث جمع میں اے باخبر بعد نون فاصل الف ایزاد کر، یعنی جمع مؤنث کے صیغوں میں اے عقل مند نون فاصل کے بعد جو ہے وہ الف کو زیادہ کر دیں۔ ہے الف فاصل کا یہ ایک فائدہ کرتا ہے نونوں کو آپس میں جدا۔ الف فاصل کا یہ فائدہ ہے کہ جو نون تھے نون جمع مؤنث اور نون تاکید ثقیلہ تو اس کو کیا کر دیتا آپس میں جدا کر دیتا ہے۔ پیشتر نون ثقیلہ کے مدام آتا ہے 6 جا الف اے نیک نام، یعنی پیشتر معنی پہلے، نون ثقیلہ کے پہلے مدام ہمیشہ آتا ہے 6 جگہ میں الف اے نیک نام، اے نیک انسان، نون ثقیلہ کے پہلے ہمیشہ 6 جگہوں میں الف آتا ہے۔ اور مذکر جمع میں اے ہوشیار نون سے پہلے ہو ضمہ بے غبار، اور مذکر جو جمع کا صیغہ ہے ہوشیار اس میں نون سے پہلے کو ضمہ جو ہے بالکل بے روکو ٹوک ضمے کو برقرار رکھو۔ واحد حاضر میں مؤنث کے تو جان نون سے پہلے ہو کسرے کا نشان، یعنی واحد حاضر میں جو ہے مؤنث کے تو جان نون سے پہلے ہو کسرے کا نشان، نون سے پہلا جو ہے اس کو کسرے کا نشان یہاں پر برقرار رکھ دیں اور جو ہے اس میں یا کو حذف کر دیں واحد حاضر میں۔ 5 جا پہلے ثقیلہ سے جناب ہوتا ہے مفتوح تم کر لو حساب، یعنی 5 جگہ جہاں ہوتی ہیں نون ثقیلہ سے پہلے کیا ہوتا ہے مفتوح ہوتا ہے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور 2 متکلم کے صیغے۔ حال اب نون ثقیلہ کا سنو بعد الف کے دائمہ مکسور ہو، یعنی اب نون ثقیلہ کا حال سنو الف کے بعد ہمیشہ مکسور دو، اور باقی سارے صیغوں میں عزیز ہوتا ہے مفتوح تم کر لو تمیز، اور اس کے علاوہ جتنے بھی جو صیغے بچتے ہیں ان میں تمام میں نون ثقیلہ مفتوح ہوتا ہے۔ قاعدہ تو کر دیا ہم نے تمام اور سن لو بات تم اے خوش کلام، یعنی ہم نے قاعدہ تو مکمل پیش کر دیا لیکن ایک بات جو ہے تم اچھی طریقے سے سن لو۔ 6 صیغے ہیں ثقیلہ کے لیے، 14 صیغے ہیں ثقیلہ کے لیے، 8 ہیں نون خفیفہ کے لیے، یعنی 14 صیغے تو نون ثقیلہ کے ہیں اور 8 صیغے نون خفیفہ کے ہیں، یعنی جس جا پر الف موجود ہو وہ خفیفہ کا نشان نابود ہو، یعنی جس جگہ پر نون ثقیلہ میں جو الف آتا تھا وہاں جو ہے وہ نون خفیفہ کا نام و نشان مٹا دو، تو وہ 6 صیغے تھے۔ ہے ثقیلہ اور خفیفہ کا بیان سخت مشکل صرف میں اے مہرباں، یعنی نون ثقیلہ اور خفیفہ کا بیان کرنا علم صرف میں
جو ہے مشکل ہے نظم سے، لیکن وہ آسان ہو گیا، پس کرو تم واسطے میرے دعا، یعنی ہم نے نظم کر کے یہ آپ کو بالکل آسان کر دیا، لہذا تم میرے واسطے یہاں پر دعا کرو۔ اب یہاں پر سب کچھ ہو گیا، اس صیغہ کا بیان یہ پورا۔ اب یہاں پر کچھ صیغے ہیں اور سوالات ہیں، آپ کو یہاں پر ان کی گردانیں کرنی ہیں۔ یہاں کرنی ہے سب سے پہلے افعال سابقہ یجتنبو، یسمعو، یترکو وغیرہ سے نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کی گردان کرو۔ ہم صرف ایک ایک گردان آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ثقیلہ کی معروف کی اور خفیفہ کی بھی معروف کی۔ یہاں پر یجتنبو سے بنائیں گے لیجتنبن، لیجتنبان، لیجتنبن، لتجتنبن، لتجتنبان، لیجتنبنان، لتجتنبن، لتجتنبان، لتجتنبن، لتجتنبن، لتجتنبان، لتجتنبنان، لاجتنبن، لنجتنبن۔ اب اس سے خفیفہ جب کرنا ہو تو کریں گے لیجتنبن، لیجتنبن، لتجتنبن، 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 لاجتنبن، لنجتنبن۔ 8 سے آ گئے۔ اس کے بعد ہے یسمعو۔ اب یسمعو سے ثقیلہ معروف کی گردان ہوگی لیسمعن، لیسمعان، لیسمعن، لتسمعن، لیسمعن، لتسمعن، لتسمعان، لیسمعنان، لتسمعن، لتسمعان، لتسمعن، لتسمعن، لتسمعان، لتسمعن، لتسمعان، لتسمعنان، لاسمعن، لنسمعن۔ اب خفیفہ کریں گے لیسمعن، لیسمعن، لتسمعن، 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 لتسمعین، لاسمعن، لنسمعن۔ اب یترکو سے گردان کریں لیترکن، لیترکان، لیترکن، لتترکن، لتترکان، لیترکنان، لتترکن، لتترکان، لتترکن، لتترکن، لتترکان، لتترکنان، لاترکن، لنترکن۔ یہ ساری اب خفیفہ گردان کر دیں لیترکن، لیترکن، لتترکن، 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 لاترکن، لنترکن۔ یہ ہو گئیں گردانیں۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے لیفعلن، لتفعلن، لیفعلنان، مضارع کے کون کون سے صیغے سے اور کس طرح بنائے گئے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں لیفعلن یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس طرح سے بنایا گیا ہے، یہ مضارع کے جمع مذکر غائب کے صیغے سے، یعنی مضارع کے صیغے سے بنایا گیا ہے، اور اس طور سے یہاں پر شروع میں مضارع کے شروع میں جو ہے لام لگا دیے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آخر میں جو ہے وہ نون تاکید داخل کر دیے۔ یفعلو تھا اور یہاں پر جو تھا یفعلون تھا، جب یہاں واو کو حذف کر دیا گیا۔ یفعلون جمع مذکر غائب کا صیغہ تھا، تو یہاں پر جب لام تاکید شروع میں داخل کر دیے اور جب نون تاکید داخل کرے یہاں پر تو یہاں سے ایک نون جو اعرابی تھا اس کو حذف کر دیے، اور یہاں واو تھا، واو کو حذف کر دیے اور اس کے ماقبل ضمہ چھوڑ دیا گیا۔ تو یفعلون تھا، یفعلون تھا تو اس واو کو حذف کیے اور نون اعرابی کو حذف کیے، اور اس واو کے ماقبل چونکہ ضمہ تھا، ضمہ چھوڑ دیا گیا اور آخر میں نون تاکید لگا دیا گیا اور شروع میں لام مفتوح لگا دیا گیا، یعنی آخر میں نون ثقیلہ لگا دیا گیا اور شروع میں لام تاکید لگا دیا گیا۔ اسی طرح لتفعلن، یہ تفعلین تھا، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، تو تفعلین تھا تو یہاں پر سب سے پہلے یہ ہوا شروع میں لام تاکید لگایا گیا، اور جو تفعلین میں جو یا تھی وہ یا بھی حذف ہو گئی، اور نون تھا جو نون اعرابی وہ بھی حذف ہو گیا، اور اس نون کی جگہ میں نون ثقیلہ داخل کر دیا گیا اور اس یا کو حذف کر دیا گیا اور یا کے ماقبل لام پر کسرہ چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح لیفعلنان، یفعلنان تو یہ تھا اصل میں یفعلنا تھا، اب یہاں پر یہ کیے کہ یفعلنا، تو ایک نون تو تھا انہوں نے جمع مؤنث غائب کا، یہاں پر یہ کیے کہ یہاں پر شروع میں لام تاکید داخل کر دیے اور اس کے بعد جو تھا یفعلنا میں یہ نون برقرار رکھا گیا، نون جمع مؤنث ہے، اس کے بعد ایک الف فاصل لے آئے اور اس کے بعد یہ نون ثقیلہ کو داخل کر دیے اور نون ثقیلہ اور نون اعرابی کے درمیان جو ہے فاصلہ کر دیا گیا تاکہ 3 نون ایک ساتھ جمع نہ ہوں۔ تو یفعلنا تھا، یفعلن الف اور نون بڑھا دیے لاسٹ میں اور شروع میں لام تاکید بڑھا دیا۔ تو یہ مضارع کے کون کون سے صیغے اور کس طرح بنائے گئے ہیں؟ پہلا صیغہ جو ہے جمع مذکر غائب، دوسرا واحد مؤنث حاضر سے، اور تیسرا جمع مؤنث غائب سے بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3
تفعلنا تفعلونا یفعلان افعلو سے لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ و خفیفہ بناؤ. تفعلنا یہ جو ہے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تو اب اس کو ہم بنائیں گے لتفعلنان، لتفعلنان، اور یہ خفیفہ بنے گا نہیں کیونکہ خفیفہ میں آتا ہی نہیں ہے. تفعلونا تو اب یہاں پر ہے تفعلونا، تو یہ بنے گا، اس کا صیغہ ثقیلہ کا بنے گا لتفعلن، لتفعلن، اور خفیفہ کا بنے گا لتفعلن، لتفعلن. اس کے بعد یفعلان ہے، تو یفعلان یہ تثنیہ ہے، تو تثنیہ میں نون خفیفہ تو آئے گا نہیں، تو اس لیے صرف نون ثقیلہ بن سکے گا اس کا، اور بنائیں گے اس کو لیفعلان. افعلو ہے واحد متکلم کا صیغہ، اس سے نون ثقیلہ اور خفیفہ دونوں بن جائیں گے. تو پہلا نون ثقیلہ بنے گا لافعلن، اور خفیفہ بنے گا لافعلن. سوال نمبر 4 ہے، وہ 7 صیغے کون سے ہیں جن سے نون اعرابی گرایا جاتا ہے؟ وہ 7 صیغے جو ہیں، وہ 7 صیغے جو ہیں جن سے نون اعرابی گرایا جاتا ہے. 4 تو تثنیہ ہیں، یعنی واحد تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر، یہ ہوئے، اور ایک واحد مؤنث حاضر. تو 7 صیغے کون سے ہیں جن سے نون اعرابی گرا؟ 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب و حاضر، اور ایک واحد مؤنث حاضر. 2 جمع مذکر و غائب و حاضر اور ایک واحد مؤنث حاضر. تو ان سے جو ہے وہ نون اعرابی کو گرا دیا جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے یہاں پر دیکھا ہوگا، یہاں کہہ رہے ہیں کہ 4 صیغوں سے تثنیہ کے نون اعرابی گرا دیا جاتا ہے. 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دو، 4 تثنیہ اور 2 جمع مذکر غائب اور ایک واحد مؤنث حاضر. اب اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں، یہ 7 صیغے نون اعرابی گرا، 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب حاضر اور ایک واحد مؤنث حاضر. الف فاصل کسے کہتے ہیں؟ الف فاصل وہ ہوتا ہے جو جمع مؤنث کے صیغے اور نون ثقیلہ کے درمیان جو جدائیگی پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، اس کو الف فاصل کہتے ہیں. آگے سوال نمبر 6 ہے، لیجتنبنان لامن لا نسمعن لتترکن کا اردو میں ترجمہ کرو. لیجتنبنان، اب اس کا جو کریں گے، ضرور ضرور وہ بچیں گے، پرہیز. لیجتنبنان، ضرور ضرور بچیں گی وہ سب عورتیں. اس کا ہے لتعلمن، تعلمن تو یہ جمع مذکر حاضر ہے، لتعلمن، لتعلمان، لتعلمن، ضرور ضرور تم جان لو گے سب مرد. اور لنسمعن، ضرور ضرور سنیں گے ہم سب مرد، جمع متکلم ہے. لتترکن، لتترکن، یہ تترکن یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. لتترکن، لتترکان، لتترکن، ضرور ضرور چھوڑو گے تم سب مرد. اس کے بعد ہے سوال نمبر 7 ہے، ذیل کے اردو کا عربی میں ترجمہ کرو. یہاں ہم ضرور ضرور لکھیں گے، لنکتبن، 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 ضرور ضرور ہم لکھیں گے، لنکتبن. وہ 2 مرد ضرور ضرور روکیں گے. روکنے کے لیے آتی ہے منع یمنع، روکنا. تو اب اس کے لیے وہ 2 مرد ضرور ضرور روکیں گے، تو اس کی آئے گی لیمنعان، لیمنعن، لیمنعان، وہ 2 مرد ضرور ضرور روکیں گے، لیمنعان. تم سب عورتیں ضرور ضرور پرہیز کرو گی، یعنی لیجتنبن کا آتا ہے. تو اب تم سب عورتیں لتجتنبان، لتجتنبنان، لتجتنبنان، وہ سب مرد ضرور ضرور جائیں گے. لیذہبن، جمع مذکر غائب، لیذہبن. اس کے بعد ہے تم 2 عورتیں ضرور ضرور سنو گی. سننے کے لیے آتا ہے سامع یسمع، تم 2 عورتیں ضرور ضرور سنو گی. تو لتسمعن، لتسمعان، تم 2 عورتیں ضرور ضرور سنو گی، لتسمعان. وہ ایک عورت ضرور ضرور چھوڑے جائے گی. چھوڑی جائے گی، ترا کا اطرا کو میں نے چھوڑنا، تو مجھول کا صیغہ آئے گا لا تترکن، لا تترکن، اور جمع لتترکن، لتترکان، تکن لتترکن. وہ ایک عورت ضرور
اچھا لیترکنہ وہ ایک عورت ضرور چھوڑی جائے گی، تو یہ صیغہ آئے گا واحد مؤنث غائب، لیترکنہ لتترکنہ وہ ایک عورت ضرور چھوڑی جائے گی، لتترکنہ۔ اس کے بعد ہے میں ایک مرد ضرور سنوں گا، لاسمعن واحد متکلم میں صیغہ لاسمعن، وہ سب عورتیں ضرور جائیں گی، وہ سب عورتیں ضرور جائیں گی، لیذھبنان وہ سب عورتیں ضرور جائیں گی، جمع مؤنث غائب لیذھبنان۔ تو اس طرح سے جو آج کا یہ سبق تھا، سبق نمبر 5 نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کا بیان، اور یہ آج آپ کے سامنے ہم نے آپ کی تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا۔ آج کا سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور پلے اسٹور سے جا کر کے ہمارے اپلیکیشن کلیہ مصباحی یا درس نظامی آن لائن کو ڈاؤن لوڈ کریں، جس میں آپ کو تمام ویڈیوز، درسی کتب، شروحات سب آپ آسانی سے دستیاب ہوں گی۔ اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔